بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 35 ہے، جس کا عنوان ہے باب الایمان الذی یدخل بہ الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لابی قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن قوقل فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنہ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نماز کی ادائیگی کرتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھتا رہوں اور حلال کو حلال جانوں، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس کی حرمت کا عقیدہ رکھا جائے اور دوسرے اس سے بچا جائے، اور تحلیل حلال میں صرف حلت کا اعتقاد کافی ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں۔ گزشتہ سلائیڈ میں ذکر کردہ تشریح کا یہ حوالہ ہے۔ اب ہم اس حدیث کے رجال کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے رجال 6 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے ہیں ابو قریب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن العلا بن قریب، یہ بھی ثقہ ہیں اور حافظ الحدیث۔ تیسرے ہیں ابو معاویہ، یہ محمد بن خازن ان کا نام ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ احفظ الناس لحدیث الاعمش، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ چوتھی راوی ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن مہران الاسدی ان کا نام ہے اور ان کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ، طلحہ بن نافع القرشی ان کا نام ہے اور یہ بھی سچے راوی ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تمام حضرات سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ تمام حضرات ان کے اساتذہ کرام ہوئے اور یہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے ہم مذکورہ اسناد کے لطائف کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی عمدہ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سارے رجال صحاح 6 کے رجال میں سے ہیں، سوائے ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت نہیں لی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو قریب یہ ائمہ 6 کے مشائخ میں سے ایک ہیں، جن سے ائمہ 6 بغیر واسطے کے نقل کرتے۔ اسی طرح اس سند کے اندر سارے رجال کوفی ہیں، سوائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ مدنی ہیں، اور ابو سفیان رحمہ اللہ کے کہ یہ واسطی ہیں، واسط شہر کے رہنے والے ہیں یا پھر مکی ان کی نسبت ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبی یہ ہے کہ ابو معاویہ رحمہ اللہ یہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے سب سے بڑے حافظ ہیں۔ ایک اور خوبی اس سند کی یہ ہے کہ اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام اعمش امام ابو سفیان رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں حضرات تابعی ہیں۔ اور ایک اور خوبی اس سند کی یہ ہے کہ اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ اس کی تخریج کے بارے میں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الایمان میں اس مذکورہ سند کے ذریعے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابو عوانہ رحمہ اللہ نے بھی اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی مستخرج کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سند کے اندر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا عنعنہ ہے، حالانکہ یہ مدلس ہے، اور جب مدلس راوی عنعنہ کرے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا،
مگر یہ کہ ان کا سماع کسی اور جہت سے ثابت ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صحیحین میں جب بھی کسی مدلس راوی کی روایت عن کے ذریعے سے مذکور ہوگی تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی کہ اس راوی کا اپنے شیخ اور استاد سے کسی اور جہت سے سماع ثابت ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مدلس راوی حدثنا کے ذریعے سے روایت نقل کرے تب تو کوئی کلام اور اعتراض نہیں رہتا، لیکن جب وہ عن کے ذریعے سے روایت کرے اب تدلیس والا اعتراض ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ان مشائخ سے عن کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ جن سے یہ اکثر روایات نقل کرتے رہتے ہیں، جیسے ابراہیم، ابو وائل، ابو صالح السمان، تو پھر ان کی یہ روایت ان حضرات سے عن کے ذریعے سے بھی اتصال پر محمول ہوگی اور اس روایت کو قبول کیا جائے گا۔ لہذا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت اس سند کے ساتھ اسی صورت کے اوپر محمول ہے، اور اگلی سند کے ساتھ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے عن کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں تو یہ بھی اسی صورت کے اوپر محمول ہوگی، اور اس کا بھی یہی حکم لگے گا کہ یہ روایت اتصال کے حکم میں ہوگی اور اس صورت پر محمول ہوگی کہ انہوں نے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے سن رکھی ہے۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا۔ یہ حدیث بھی سابق حدیث کی طرح منقول ہے۔ اس اسناد کے رجال کے اوپر بات کر لیتے ہیں، وہ 8 ہیں۔ حجاج بن الشاعر، یہ حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی بغدادی ہے، ثقہ ہے اور حافظ الحدیث ہیں۔ اور القاسم بن زکریہ بن دینار، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار، اور اس کا نام تھا بازام العبسی، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، حافظ الحدیث ہیں، اور یہ شیعہ راوی ہیں۔ اور چوتھے راوی ہے شیبان بن عبد الرحمن التمیمی، یہ کوفہ میں رہائش پذیر تھے، پھر بغداد کی طرف منتقل ہو گئے، یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور بقیہ روات کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال قرار دوں اور حرام کو حرام اور اس کے علاوہ کچھ مزید عمل نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جی ہاں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ صحابی رسول نے ایک تو ولم ازد علی ذالک شیئا یہ فرمایا، پھر بشارت سن کر انہوں نے کہا کہ واللہ لا ازید علی ذالک شیئا۔ تو جب اس میں سارے امور خیر بلکہ سنن مؤکدہ دوسرے واجبات کا تذکرہ نہیں، پھر ان کے لیے ولم ازد علی ذالک شیئا کہنا کیسے ٹھیک ہوا، اور واللہ لا ازید کہہ کر دوسرے امور خیر نہ کرنے کی قسم کھائی، حالانکہ امور خیر کے نہ کرنے پر قسم کھانا ممنوع ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت وہ نو مسلم تھے، جن اہم چیزوں کے کرنے کا وعدہ انہوں نے کر لیا تھا اس وقت ان کے لیے وہی بہت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ انہیں عبادت میں مشغولیت سے مزید امور خیر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر یہی اسلام کے مختصر اعمال دیگر سارے احکام پر عمل کرنے کا سبب بنیں گے۔ اسی حکمت کے پیش نظر ان کو قسم کھانے پر بھی آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار رسالت سے اپنے لیے مخصوص رخصت لے لی ہو، تو آپ نے عام افراد سے ان کو مستثنا کرتے ہوئے انہی اعمال پر جنت کی بشارت سنائی ہو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے سلمہ بن شبیب، اور یہ ثقہ راوی ہیں،
اور دوسرے ہیں الحسن بن آین، یہ بھی صدوق ہیں، اور تیسرے ہیں معقل بن عبید اللہ الجزری، تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ صدوق ہیں، کبھی خطا بھی ان سے ہو جاتی تھی۔ اور چوتھے راوی ہیں ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس، تو یہ بھی صدوق ہیں مگر یہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں دو تنبیہات بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو سابقہ روایت کے اندر معقل راوی گزرے ہیں تو ان کی وضاحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہو ابن عبید اللہ سے کی ہے، اور اس چیز کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ سند میں مذکورہ کسی بھی راوی کی جب وضاحت کرتے ہیں تو ہوا لا کر اس کی کنیت یا اس کے نام کو ذکر کر دیتے ہیں۔ دوسری تنبیہ یہ ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ابو زبیر یہ مدلس ہیں، تو پھر ان کی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ذکر کیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ابو زبیر اپنی روایت میں منفرد نہیں ہے، بلکہ ان کی متابعت کی ہے ابو صالح اور ابو سفیان رحمہم اللہ نے، جن کی اسناد پہلے گزر چکی ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر سبق کے خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔